بیوی جان کیا خیال ہے فون کا تار لمبا نہ کر لیں؟ اوپر اسٹور میں فالتو تار پڑا ہوا ہے۔ عدنان چھوٹے موٹے تار تو جوڑ ہی لیتا ہے یا پھر کل کسی الیکٹریشین کو بلوا لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب راشد انکل وغیرہ رخصت ہو گئے تو وہ ٹیبل صاف کرتی بیوی جان سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئیں۔ لہجہ سپاٹ اور حسب معمول جامد تھا۔ میں چاہتی ہوں بے وقت ضرورت فون لاؤنج سے اسٹوڈیو تک لایا جا سکے۔ عدنان نے مدعا بیان کیا، ساتھ ساتھ بغور ان کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ اس کے بجائے اپنے فون ہی کم کر دو تو بہتر نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے ہر آئے گئے کو نمبر دیا جائے؟ ابھی تم گھر آتی نہیں ہو کہ ہر 2 منٹ بعد تمہارا فون آ جاتا ہے۔ بزنس تو بزنس ہوتا ہے بیوی جان۔ اب کیا کیا جائے؟ رابطہ اور واسطہ رکھے بغیر کام کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کے دور میں تعلقات ہی تو سب سے زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں کامیابی کے میدان میں۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ پہلے لاؤنج میں بیٹھا کوئی بندہ فون سنے یا پھر میری کھوج میں پکارتا ہوا آئے، اس زحمت سے بہتر ہے کہ فون کا تار لمبا کر لیا جائے تاکہ اپنے اوقات کار میں اسٹوڈیو میں رکھ لوں، اور اگر گھر کے کسی اور فرد کا فون ہو تو باسہولت باہر اس تک لے جاؤں۔ اس نے حتی الوسع لہجہ نرم رکھا تھا، گو کہ اندر ہی اندر ان کے لیے بے جاں اعتراضات پر سلا رہی تھی۔ کر لو جو جی میں آتا ہے، وہ ناگوار سے لہجے میں کہہ کر کچن کی طرف مڑی۔ سیدھے انداز میں تو کبھی بھی اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ شاید تمہیں ناگوار گزرتا ہے کہ ماں کیوں میرے فون سنتی ہے، پھر لاؤنج میں بیٹھ کر تم اپنی مرضی سے تنہائی میں کسی سے بات جو نہیں کر سکتی۔ ان کی بڑبڑاہٹ اشین کی رگ رگ میں آتش مادہ دوڑا گئی۔ اس کو یہی خدشہ تھا کہ ماں اس کی فرمائش پر ایسی ہی سوچ کا اظہار کرے گی، پھر بھی خیال اور خدشے کو حقیقت کے روپ میں سامنے پا کر وہ یوں تڑپی تھی جیسے ریشم کی ڈور سے اچانک انگلی کٹ جائے، یا جیسے کسی ساز کی تاریخ ایک جھنجھلاہٹ کے ساتھ ٹوٹ جائے، یا جیسے کوئی دل کو ہتھوڑے سے ٹھوک دے۔ بڑی سخت گھڑی تھی اور اس سے سوا تر اس گھڑی سے نچوڑی گئی اذیت، مگر وہ صدا کی حوصلہ مند اور ضبط و برداشت کی گوگر لڑکی یہ وار بھی سہ گئی، چپ چاپ اوپر چلی آئی۔ خیال تھا کہ امرین کے ساتھ مل کر احساس کے ٹوٹتے بکھرتے دھاگوں کو سلجھائے گی، مگر کمرے میں داخل ہوئی تو دل پہ ضرب سی لگی۔ شاہین کے ساتھ ساتھ امرین بھی بے سدھ سو رہی تھی، حالانکہ وہ کہہ کر گئی تھی کہ میرا انتظار کرنا، میں ابھی بی بی جان سے بات کر کے اوپر آ رہی ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے، تھک گئی ہوگی۔ اس نے ٹوٹے پندار کو سہارا دیتے ہوئے خود کو یقین دلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امرین اس کے دل میں اٹھنے والا جوار بھاٹا شیئر کیے بغیر بے حسی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی؟ وہ جانتی تو تھی کہ اشین ہر شے ہر رویہ برداشت کر سکتی ہے، مگر بدگمانی اور بے حسی کے مظاہرہ بالکل بھی نہیں سہ سکتی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اس کے گھر سے آج تک بدگمانی اور بے حسی کے ماں سوا کچھ اور ملا بھی نہ تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھی، یا کم از کم خوش ہونے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ بقول شاعر، یہ تھا میرا ہی حوصلہ محسن، حال کو حسب حال رہنے دیا۔ یہ محترمہ تو سو گئیں، اب میں کیا کروں، کیسے وقت گزاروں؟ وہ سوچنے لگی۔ اسٹوڈیو میں کام کرنے کا موڈ تو نہیں رہا تھا۔ چلو ایسا کرتی ہوں، کچھ مطالعہ کر لیتی ہوں۔ اس کے پاس شاعری کی کتابوں کا اچھا خاصا انتخاب موجود تھا۔ کچھ دیر الماری میں الٹ پلٹ کرنے کے بعد رسا چغتائی کی زنجیر ہمسائیگی لے کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ ایک غزل اسے خصوصیت سے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی، یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب میں ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی۔ بہت خوبصورت غزل تھی، بڑی گہری اور معنویت لیے ہوئے، اسے بے ساختہ اچھی لگی۔ 2-3 بار پڑھا، پھر یوں ہی پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔